بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے، یہ دین اپنے آپ میں ایک کامل اور مکمل دین ہے. اس دین کے ہر شعبے کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل کر دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس دین کے اندر اللہ تعالی نے ہر قسم کی رہبری کو چھپا دیا. کوئی انسان جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کسی درجے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے ہماری فلاں مسئلے کے اندر رہبری نہیں کی. یہ دین اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہبری کرتا ہے. اگر کوئی چیز انسان کو سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رجوع کر کر دین اسلام کی رہبری حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ماننے والوں پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ماں باپ پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہے. اولاد کے سلسلے میں اسلام نے پہلے ہی طور پر یہ واضح کر دیا کہ انسانی فطرت کے اندر اولاد سے جو لگاؤ ہوتا ہے وہ ایک فطری چیز ہے. ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت کا ہونا ایک فطری، ایک نیچرل بات ہے. لیکن اولاد سے محبت کے بھی کچھ حدود اسلام کے اندر متعین کیے گئے. یہ نہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو صرف محبت ہی دیتے رہیں اور محبت کے اندر ان کی دنیا کی بھلائی ہی کے بارے میں سوچتے رہیں، آخرت کے سلسلے میں غافل ہو جائے، یا اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ماں باپ غافل ہو جائے. اس کی اسلام سختی سے مذمت کرتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے اندر تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی وہ لوگ حیوانیت اور درندگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں. انسان کو ایک کامل انسان بننے کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا ہونا ضروری ہے. تربیت انسان کو ماں کی گود سے ملتی ہے، گھر کے ماحول سے ملتی ہے، یا پڑوسیوں سے ملتی ہے، یا رشتہ داروں سے ملتی ہے. انسان یا تو اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، یا اپنے ماحول سے، اپنے پڑوسیوں سے سیکھتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں سے سیکھتا ہے. اسی لیے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینے کے لیے ان ساری چیزوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے. آپ کیسے لوگوں کے پڑوس میں رہ رہے ہو، آپ کے اولاد کے اوپر وہی اثر پڑے گا. آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، آپ کے اولاد پر وہی اثر پڑے گا. آپ کا بچہ اپنے نانیال میں کن لوگوں کے پاس، کیسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، آپ کے بچے کی تربیت پر وہی اثر پڑے گا. اور آپ اپنے گھر کے اندر کیسا رہتے ہیں، آپ کا بچہ وہی چیزیں سیکھے گا. بچے وہ چیزیں نہیں سیکھتے جو چیزیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں، ایسا کرو، بلکہ بچے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. باپ اگر اپنے بچے کو ایک بات کہے اور عمل دوسرا کرے تو بچہ وہی کرے گا جو باپ کر رہا ہے، بچہ وہ نہیں کرے گا جو باپ کہہ رہا ہے.
اسی لیے اولاد کی صحیح تربیت کے لیے ماں باپ کو خود کو بدلنا ضروری ہے، باپ کو خود بدلنا ضروری ہے۔ اگر باپ نے اپنے بچے سے اچھی بات کہی اور خود کوئی غلط کام کر دیا تو پھر بچہ پلٹا کر ایسا سوال کرے گا جس کا باپ جواب نہیں دے سکتا، اور جب باپ کی طرف سے اس کا جواب نہیں ملے گا تو پھر اب دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو صحیح طریقے پر عمل نہیں کرا سکتی۔ اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بدل جائے، ہماری اولاد اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی حامل بن جائے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلے۔ جو لوگ خود بدلتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کی اولاد خود بخود بدل جاتی ہے۔ تو ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے اندر اخلاقی اعتبار سے گندگی کے جرثومے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسی گندگیاں بچوں کے اندر اخلاقی اعتبار سے پیدا ہوتی ہے جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ بچے ایک سفید پیپر کے مانند ہوتے ہیں، بچے ایک سادہ تختی کے مانند ہوتے ہیں۔ اس پیپر پر، اس تختی پر جو چیزیں لکھی جاتی ہیں بچے انہی چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ بچے بالکل سادہ ذہن ہوتے ہیں، وہ صاف ستھرا ذہن لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جیسی چیزیں ان کے اندر پیدا کر دو گے ویسی چیزیں بچوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو اچھا کھلائیں، بلکہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو اچھا کھلانے سے زیادہ بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں۔ جب بچوں کی تربیت اور تعلیم اچھی ہوگی تو بچوں کا مستقبل روشن ہوگا، اور اگر بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح نہیں ہوگی تو بچوں کا مستقبل تابنا اندھیری میں چلا جائے گا، بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں معاشرے کو بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کا ہر گھر مدرسہ بنا ہوا تھا، اور ماں باپ اپنے اپنے بچوں کو رات کے وقت لے کر بیٹھ جاتے تھے اور بچوں کے سامنے اللہ والوں کی، پیغمبروں کی کہانیاں سناتے تھے۔ بچوں کے سامنے بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے تھے، انبیاء کرام کے واقعات، قرآنی قصے بچوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اس سے بچوں کی ذہنی تربیت ہوتی۔ بچوں کے سامنے اللہ والوں کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات بیان کرنے سے بچوں کے ذہنوں کے اندر سوچنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور بچوں کی صحیح معنی میں ذہنی تربیت ہوتی۔ بچوں کے لیے ماں باپ کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بچوں کی ذہنی تربیت اور ذہنی نشو و نمائی کے اندر ان کی بھرپور مدد کریں۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بہت ساری چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ جب وہ سوال کریں تو آپ غصے میں نہ آئیں بلکہ محبت سے ان کا جواب دیں۔ ماں باپ جب کوئی کتاب لے کر بیٹھتے ہیں بچوں کو سنانے کے لیے، درمیان کے اندر واقعات میں کوئی چیز بچے کو سمجھ میں نہیں آتی، بچہ ماں باپ سے پوچھتا ہے تو ماں باپ ایسے موقع پر غصہ نہ ہو بلکہ اپنے بچوں کو محبت سے اس کا جواب دے دے۔ دراصل بچہ جو سوال کرتا ہے وہ سوال آپ کو اپنے سوچنے کی طرف، اس بات کی طرف وہ متوجہ کراتا ہے کہ آپ کا بچہ سوچ کے قابل ہو گیا ہے۔ لہذا جب ماں باپ اپنے بچوں کو وہ چیزیں سمجھائیں گے، نفسیاتی طور پر بتائیں گے اور اس کا جو الٹرنیٹو ہے وہ بتائیں گے، تو پھر بچوں کی سوچ اور بچوں کی صلاحیتوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ اسی لیے جو اچھے گھرانے ہوتے ہیں ان گھرانوں کے اندر بچپن سے ہی بچوں کے سوچنے کے اندر کمال پیدا کیا جاتا ہے۔
حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی لکھی ہوئی فضائل اعمال پوری دنیا کے اندر پڑھی جاتی، انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے، اپنی زندگی، دو موٹے موٹے والیوم، دو موٹی موٹی جلدوں میں ان کی آپ بیتی لکھی ہوئی۔ ان کے جو بچپن کے واقعات ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، کس طریقے سے ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے ان کی تربیت کی، اور کس انداز میں بچوں کے ذہنوں میں کیا چیزیں بٹھانی ہیں اور کیا چیزیں بچوں کے ذہنوں سے نکالنی ہیں، بچوں کے دلوں کے اندر کن چیزوں کی محبت بٹھانی ہے اور کن چیزوں کی نفرت نکالنی ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بچپن میں مجھے ایک کرتا اچھا لگا تھا، میں اس کرتے کو پہن کر اینٹنے لگا تو میرے والد نے میرے جسم سے وہ کرتا پہلے تو اتار لیا اور اس کے بعد مجھے اتنا پیٹا، یہ کہتے ہوئے پیٹا کہ تجھے ایک کرتے سے محبت ہو گئی، تجھے ایک دنیا کی چیز سے محبت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس کرتے کو میرے والد نے میرے پھوپھی کے لڑکے کو دے دیا۔ بچپن میں 4-5 سال کی عمر میں والد نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ آج زندگی کے 80 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک میری دل میں دنیا کی کسی چیز کی محبت پیدا نہیں ہو سکی۔ یہ والد کی تڑپ تھی، والد چاہتے تھے کہ بچے کے دل کے اندر دنیا کی کسی چیز کی محبت پیدا نہ ہو۔ ایسا یہ واقعہ ہے ان کے بچپن کا کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا بول نکل گیا جو جھوٹ تھا، والد نے ان کی ایسی تربیت کی کہ پھر زندگی بھر کے لیے بچے کو جھوٹ سے نفرت ہو گئی۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ذہنوں کے اندر آپ کیا بولتے ہیں، آپ کیا چیزیں ان کے اندر پیدا کرتے ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ماں باپ بنیادی طور پر اپنے بندوں کے اندر اپنے بچوں کو مردانہ زندگی کا عادی بنائے، بچپن سے بچوں کو اسٹرگل کرنے والا بنائے، ان کو محنت اور مزدوری کی عادت ڈالیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ جو اس وقت پوری دنیا کے بڑے مشائخ میں، بڑے اللہ والوں میں سر فہرست بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے اپنے بچوں کو خوب کام لگانا چاہیے۔ اگر دسترخوان پر بیٹھ جائے بچوں کو لے کر کھانے کے لیے اور کوئی چیز لانی ہو، بھلے ہی 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ بچے کو دسترخوان سے اٹھانے کی نوبت کیوں نہ آئے، بار بار بچے کو بھیجنا چاہیے، جاؤ پلیٹ لے کر آؤ، جاؤ چمچہ لے کر آؤ، جاؤ گلاس لے کر آؤ، جاؤ فلاں چیز لے کر آؤ۔ ایسا بار بار کرنے سے بچے کے اندر جفاکشی پیدا ہوتی ہے، بچے کے اندر کسی کام کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی نہیں کہ ماں کھانے کے لڈو بناتے جائے اور بچے کے منہ میں ڈالتے جائے، ایسا کرنے سے بچہ کبھی خود کے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، بچے کے اندر مردانگی والی زندگی آ ہی نہیں سکتی، بچے کے اندر جفاکشی والی زندگی آ ہی نہیں سکتی۔ ایک صاحب کا مسئلہ آیا، کہنے لگے کہ میرا بچہ 6-7 سال کا ہو گیا اور اب تک پیمپر ہی پہنتا ہے، یعنی ماں نے اس بچے کی تربیت میں کوئی دلچسپی دکھائی ہی نہیں۔ 7 سال کا بچہ ہو گیا اور اب تک اس کو پیمپر بنے ہوئے، کبھی اگر پیمپر نہیں بنتے ہیں تو بچہ چھوٹی ضرورت سے کہاں فارغ ہوتا ہے، بڑی ضرورت سے کہاں فارغ ہوتا ہے، وہ بچے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حالانکہ جو سمجھدار ماں ہوتی ہے وہ 8-10 مہینے کے بچے کے اندر ایسا ٹیلنٹ ڈال دیتی ہے، آپ دیکھیں گے بچہ چھوٹا ہے، بچہ روئے گا، یا تو بھوک لگنے سے روئے گا یا اس کے پھالی کے کچا ہونے سے روئے گا۔ رات کے 12 بجے، 2 بجے، 4 بجے بھی اگر بچہ روتا ہے، ماں پہلی فرصت میں دیکھتی ہے کہ اس کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ اگر یہ بھوک سے رو رہا ہوگا تو ماں دودھ پلا دے گی، اگر یہ اپنے پھالی کے کچا ہونے سے رو رہا ہو تو ماں وہ بدل دے گی، بچہ بھی سو جائے گا۔ یعنی ایک چھوٹی عمر کے بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حس پیدا کر دی کہ جب اس کے جسم سے گندگی باہر آتی ہے تو فوراً وہ رونا شروع کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت، اور جیسا ہی اس گندگی کو دور کر دیا جاتا ہے تو بچے کا رونا بھی ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن یہ کیا مصیبت ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا، بچہ 8 سال کا ہو گیا اور بچے کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس زمانے کے اندر 12 سال کے بچے، 16 سال کے بچے جنگوں میں جاتے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑا کرتے تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ہندوستان کو انہوں نے 16 سال کی عمر میں فتح کیا۔ 16 سال کا نوجوان جو تہجد گزار بھی تھا، ساری زندگی باوضو رہنے والا تھا اور بڑا ولی صفت نوجوان، شجاع بہادر نوجوان، 16 سال کی عمر کے اندر آ کر اس ملک میں اسلام کے جھنڈے لہرا کر گئے۔ اور آج 16 سال کی عمر کے بچوں کی کیا حالت ہے؟ بچے ہمارے ممی ڈیڈی بنے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ یا ہم نے بچوں کی زندگی کو ایسے جکیٹ دیا، یا ہم نے اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ ایسا کر دیا کہ بچے اپنے دائرے سے باہر نکل کر سوچ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے تو بس گھر سے اسکول، اسکول سے گھر اس کی زندگی۔ اور اسکول کے اندر بھی آج کل کیا پڑھایا جاتا ہے؟ پہلے زمانے میں بچے اسکولوں میں جا کر زندگی گزارنے کے طور طریقے سیکھ کر آتے تھے، اسکولوں میں انہیں ہنر سکھایا جاتا تھا۔ اور آج اسکول کاروبار کے اڈے بنے ہوئے، معمولی کلاسوں میں ہزاروں روپے فیسیں لوٹنا ان کا مشغلہ بنا ہوا ہے۔ آپ ایجوکیشن مافیا کہہ سکتے ہیں انہیں۔ ایجوکیشن کے نام پر مافیا گیری چل رہی ہے، پیسوں کو لوٹنا ان کا مذہب بن چکا ہے۔ اور بچوں کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو بیدار کرنا، ان صلاحیتوں کو باہر لانا، بچوں کے دماغوں کو ٹیکنیکل مائنڈ بنانا، بچوں کے دماغوں کو سوچنے والا بنانا، یہ آج آپ ہزاروں اسکولوں کا جائزہ لے لیں تو کسی ایک اسکول کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آئے گی۔ پورے ہندوستان میں 5 لاکھ سے زائد اسکول چلتے ہیں، اور ان اسکولوں کے اندر آپ دیکھیں ملک کو یا دنیا کو مین پاور کتنا مل رہا ہے، مین پاور کتنا مل رہا ہے۔ اسکول کاروبار کے دھندے بن چکے، کاروبار کے اڈے بن چکے۔ اسکولوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ اسکولوں کے اندر بچوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی، جو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو ان کا دماغ سوچنے والا بنتا ہے، سیکھنے والا بنتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹے بچے کو اس کی شرارت پر آپ ڈانٹیں گے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، آپ بچے کو ڈانٹیں گے، ڈرائیں گے، تو بچوں کا دماغ مردہ ہو جائے گا، بچوں کا دماغ موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ ایسا کرنے سے بچوں کی سوچنے کی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی۔ اس لیے آج کے دور کے جو ماں باپ ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈال کر یہ نہ سوچے کہ یہ اسکول والے آپ کے بچوں کا فیوچر بنا رہے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کے اسکول والے بچوں کے دماغ کے کلر ہے، کلر، بچوں کے قاتل ہیں، ان کی صلاحیتوں کے قاتل ہیں، ان کی سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کرنے والے۔ اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے اندر مردانہ صفات پیدا کرے، بچوں کے اندر جفاکشی پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایاک والتنعم، عیش مستی کی زندگی گزارنے سے پرہیز کرو، چین و سکون کی زندگی گزارنے سے پرہیز کرو۔ فإن اللہ لیس بالمتنعمین، اللہ تبارک و تعالی چین اور سکون کی زندگی گزارنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سادگی کی زندگی گزارنے والے پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محنت اور مشقت کی زندگی گزارنے والے پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جفا کشی کی زندگی گزارنے والے پسند ہیں۔ جو لوگ اپنی زندگی گزارنے کے اندر مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ بچپن سے بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کے اندر وہ کاہلی اور سستی کرتے، لہذا بچوں کو 4 چیزوں میں مصروف رکھنا چاہیے۔ یا تو آپ کا بچہ کھاتا رہے، یا آپ کا بچہ کھیلتا رہے، یا آپ کا بچہ پڑھتا رہے، یا آپ کا بچہ سوتا رہے۔
بچوں کے لیے یہ 4 کام کے شیڈول بنانے چاہیے. بچوں کے لیے اوقات کو ان 4 کاموں کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے کہ ان کے سونے کے اوقات کتنے، ان کے کھانے کے اوقات کتنے، ان کے پڑھنے کے اوقات کتنے اور ان کے کھیلنے کے اوقات کتنے. آج کل کا جو اسکول کا نظام ہے بچوں کو صبح 9 بجے سے 5 بجے تک پڑھاتا ہی رہتا ہے، اور جب بچے 5 بجے اسکول سے چھوٹ کر آتے ہیں تو پھر اب ٹیوشن کی مصیبت ان کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے. بھائی دن بھر بچے نے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے اسکول میں کیا پڑھے؟ اس معصوم بچے کو 6 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ 8 گھنٹے تم کیا پڑھاتے رہے اس بچے کو؟ کون سا اس کو الیکٹرانک انجینئر بناتے رہے؟ کون سا آپ نے اس کو کیمیکل انجینئرنگ کی تعلیم دی؟ کون سا آپ نے بچے کو ڈاکٹر بنایا، وکیل بنایا، انجینئر بنایا؟ 8 گھنٹے اسکولوں کے اندر بچہ ہمارا پڑھتا ہے، اور جب اسکول سے گھر واپس آتا ہے تو پھر اس کو نہ ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے کی مہلت، اور نہ اس کو کھیلنے کی فرصت، اور نہ اس کو مائنڈ فریش کرنے کے لیے کوئی موقع. پھر اس بچے کے اوپر ٹیوشن مسلط کر دیا جاتا ہے. ایسا کر کر بچوں کے دماغوں کا مرڈر ہو رہا ہے. مرڈر. بچوں کے سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہے. بچوں کا بچپنا پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بچپنا کھیلنے کے لیے ہے. 7 سال کی عمر تک تو اسلام یہ کہتا ہے جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اب مارو. 10 سال کی عمر میں مارنے کا حکم ہے. اور کسی انسٹیٹیوشن کے اندر، کسی اسکول کے اندر 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال اتنے معصوم بچوں کو مار مار کر پڑھایا جا رہا ہے. کون سی تعلیم ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے قابل لوگ پیدا ہو رہے ہیں. جب سے یہ اسکولنگ ایجوکیشن کا نظام آیا ساری نسل تباہ ہے. قابل لوگ آپ کو گنتی کے ملیں گے، ورنہ آپ کو قابلیت کے نام پر بالکل انگوٹھا چھاپ ملیں گے لوگ آپ کو. اور اگر کوئی پڑھ کر کچھ قابل بھی بن گیا تو اس کی قابلیت کیا فائدے کی جب اس کا دماغ اس کی رہبری نہ کرے. کوئی بھی تعلیم دیکھو، دنیا کے اندر جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات ہوئی ہے، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں تمہیں اپنے باپ داداؤں کی، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے. دنیا کے اندر جتنا دنیا کو جو سائنس ملا، دنیا کو جو ٹیکنالوجی ملی، دنیا کو جو ترقیات ملے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے دی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کی تاریخ سے دشمنی رکھتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان دنیا کے اندر ایک لیڈر قوم کے طور پر متعارف ہو، دنیا کی لوگوں کی لیڈرشپ مسلمان کرے اور دنیا والوں کے پیچھے مسلمان لیڈ کرے، ان لوگوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو مٹایا. ہماری تاریخ کی چیزوں کو لے کر ان لوگوں نے اس کو اپنی طرف پھیر لیا. ورنہ دنیا کو آج سے 250 سال پہلے تک دنیا کے اندر جو کچھ ترقیات ہوئے، دنیا کے اندر جو کچھ سائنس نے ترقی حاصل کی، یہ ساری ترقی کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ تھا. اور وہ کہاں پڑھتے تھے؟ کسی یونیورسٹی میں نہیں، بلکہ وہ اپنے گھروں کے اندر پڑھ کر دنیا کو لیڈ کرنے والے بنتے تھے. ان کے ماں باپ ان کی ایسی ذہنی تربیت کرتے تھے، ان کے ماں باپ ان کی ایسی ذہنی نشو نمائی کرتے تھے. تو ایک تو ہمارے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، دوسرے ہمارے بچوں کی تربیت کا مسئلہ، اور تیسرے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کلچرل مائنڈ واشنگ کرے. یعنی ان بچوں کو بتائے کہ تمہارے باپ دادا کون سے دین کے تھے. دنیا کے اندر جتنے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے. دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں. جب سے رشیا کے اندر، چائنا کے اندر کمیونسٹوں کا زور ہوا، الحاد نے زور پکڑا. الحاد کہتے ہیں خدا کو نہ ماننے کو. تو دنیا کے اندر چائنا اور رشیا اور بعض ممالک ایسے ہیں جہاں ایسی قوم بھی بستی ہے جو خدا کو نہیں مانتی. لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، لوگ خدا کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں. اور جو لوگ خدا کو ماننے والے، مذہب کو ماننے والے ہیں،
وہ اپنے بچوں کی تربیت اسی مذہب کی روشنی میں کرتے ہیں۔ بچپن سے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، ہم کو ہمارے بڑوں سے کیا چیزیں ملی ہے۔ حیدرآباد کے اندر ابھی جب تلنگانہ نیا نیا بنا تھا تو اس زمانے کے اندر حیدرآباد میں ایک ڈی سی پی ہوا کرتے تھے، انہوں نے اولڈ سٹی کے اندر مشن چبوترا ایک پروگرام شروع کیا تھا۔ وہ اولڈ سٹی کے اندر مسلم آبادیوں میں چلے جاتے، وہاں جو نوجوان ہمارے راتوں میں 2-2 4-4 بجے تک گدیوں پر چبوتروں پر بیٹھ کر وقت گزاری کرتے، یہ ڈی سی پی جا کر ان نوجوانوں کو پکڑ کر لاتے، پولیس اسٹیشن میں ان کے ماں باپ کو بلایا جاتا اور ان نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی، ان نوجوانوں کو بتایا جاتا کہ دیکھو زندگی کے قیمتی لمحات ہے، رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے دی ہے، ایسا چبوتروں پر گدیوں پر روڈوں پر ٹائم پاس کرتے ہوئے رات گزارنے کی چیز نہیں، بچوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی۔ تو اس زمانے میں حیدرآباد کے کمشنر پولیس تھے انوراگ شرما صاحب، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، ایک بڑی بہترین بات انہوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آج کے نئے زمانے کے نوجوان جو خراب ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بنیادی مذہبی تعلیم نہیں دے سک رہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو گھروں کے اندر اپنے مذہب کی تعلیم دے دیتے، مسلمان اپنے بچوں کو یہ بتاتے کہ دیکھو ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام ہمیں کیسی کیسی تعلیمات دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے کیسے کیسے طور طریقے بتائے ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کے سامنے سنتوں کی اہمیت رکھتے اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو سنتوں کے سانچے کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتے اور اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کی ایک ایک منٹ کی قیمت بتاتے، تو پھر یہ بچے بڑے ہو کر ایسے آوارہ ذہن نہیں بنتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ماں باپ کتنے زیادہ غیر ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے، کیا تربیت دیں گے اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کے سامنے اسلام کا کیا خاکہ پیش کریں گے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ماں باپ کی زندگیاں اسلام سے کروڑوں میل دور ہیں۔ ماں باپ کی زندگی کے اندر اسلام نہیں تو اپنے بچوں کو کون سا اسلام سکھائیں گے؟ ماں باپ کی زندگی کے اندر دین نہیں تو اپنے بچوں کو کون سا دین وہ سکھائیں گے؟ ماں باپ کی زندگیاں اسلام کے طور طریقوں کے مطابق نہیں ہے تو اپنے بچوں کو اسلام کے طور طریقوں کے مطابق کون سی زندگیاں؟ ارے مصیبت تو یہ ہے کہ آج کے ماں باپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بچوں کی دل لگی کے لیے، بچوں کی دل جوئی کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر پڑھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے بنے ہوئے تھے اور ان کے نواسے حضرت حسن اپنے نانا کے پیٹھ کے اوپر سوار ہے اور اللہ کے نبی آگے آگے اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے۔ آج کسی گھر کے اندر کیا یہ ماحول ملے گا؟ کوئی نانا، کوئی دادا یا کوئی باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا وقت گزاری کرنے کے لیے تیار ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ ایسی دل لگی کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم نے تو اپنے بچوں پر ڈھاک ڈالنا سیکھا، ہم نے اپنے بچوں کے اوپر ٹھوک جمانا سیکھا، ہم نے اپنے بچوں کو ڈانٹنا سیکھا، ہم نے اپنے بچوں کو ڈرانا سیکھا، لیکن ہم نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ان جیسا بچہ بن کر، ان جیسی بچگنی حرکتوں کے ساتھ ان کے دلوں کو جیتنا ہم نے کبھی نہیں سیکھا۔ اگر ہم بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے اور بچے بن کر ان کے ساتھ میں دل لگی کرتے اور یوں اس طریقے سے گھر کے بچوں اور بڑوں کے درمیان میں ایک قسم کی ریلیشن شپ قائم ہو جاتی، ایک قسم کی اگر محبت قائم ہو جاتی، تو پھر یہی چیزیں وہ ہے جو بچوں کے دماغوں کو ایسا کھول کر رکھ دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جو چیزیں بچوں کو سکھاؤ گے وہ چیزیں بچہ سیکھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ نے جو ترقی کی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر، اگر امریکہ کا بڑا نام ہے تو وہ خالی نہیں ہے، اس کے اوپر ان لوگوں نے محنتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کے بقدر ان کو عطا کیا۔ آپ حیرت کریں گے، آج امریکہ میں کسی بھی اسکول میں چلے جائیے،
وہاں نرسری UKG LKG پڑھانے کے لیے ٹیچر کا PhD کیا ہوا ہونا ضروری ہے، اور PhD بھی کس کے اندر؟ سائیکالوجی کے اندر PhD کیا ہونا ضروری ہے۔ بچوں کی عمر کے حساب سے بچوں کے نفسیات کیا ہوتے ہیں، بچہ کیسے موقع پر سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور کیسے موقع پر بچہ آرام کرنے کے یا کھیلنے کے موڈ میں ہوتا ہے، جب تک اس ایجوکیشن کے اندر، جب تک اس لائن کے اندر ٹیچر کی PhD نہیں ہوتی، اس وقت تک ٹیچر کو نرسری UKG LKG پڑھانے کے دیا جاتا ہے، اور وہاں بھی UKG LKG نرسری پڑھانے والوں کی تنخواہیں 1-1.5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوتی۔ ایسے ماہر باکمال ڈاکٹر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تب جا کر وہ بچے پوری دنیا کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو آج اسکولوں کے اندر وہ چیز کیا ملے گی؟ آپ جا کر دیکھیں، 2000 5000 10,000 پر آئماؤں کو رکھ کر UKG LKG نرسری میں ان کو بوجھ دھویا جائے گا، بچوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اب وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اس کو تو ہر مہینہ پورا کرنا ہے، تنخواہ نکالنا ہے۔ اب وہ بچے آپ کے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ، ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے رہیں گے، اور یہاں گھروں کے اندر ہم نہ بچوں کو مکتب کی تعلیم دینے کے لیے تیار، نہ مذہب کی تعلیم دینے کے لیے تیار۔ الٹا مصیبت یہ ہے، اللہ معاف کرے، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، برادران وطن کے اندر بہت سارے تہوار آتے ہیں، مسلمان گھرانے کے ماں باپ کا آج عالم یہ ہے کہ رواداری کے نام پر اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں وہ فراہم کر دیتے ہیں جو چیزیں اوروں کے مذہب کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر دیوالی آئے گی، دسہرا آئے گا، باپ پٹاخے لا کر اپنے بچے کو دے گا، بچہ بچپن سے پٹاخے پھوڑ رہا ہے اور اپنے آزو بازو میں دیکھ رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ایک نان مسلم بھی پٹاخے پھوڑ رہا ہے اور میں بھی پٹاخے پھوڑ رہا ہوں، اس کا وہ تہوار ہے، اس کی وہ عید ہے، میری تو کوئی عید نہیں۔ آگے چل کر ہمارا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ پٹاخے پھوڑنا یہ مسلمانوں کے لیے کوئی مایوس چیز نہیں۔ آج سنکرانتی کی عید ہے، آج پتنگیں اڑائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے مسلمان باپ ایسے نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو پتنگ لا کر دیتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پتنگیں کیوں پلائی جاتی ہے، یہ پتنگیں کیوں اڑائی جاتی ہے، اور یہ سنکرانتی تہوار کا کیا پس منظر ہے؟ سنکرانتی تہوار کے دن باضابطہ دیو سورج کی پوجا کی جاتی ہے، وہ لوگ سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں، لہذا اسی خدا کی خدائی کے اظہار کے لیے پتنگ اڑائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں مسلم محلوں کے اندر جا کر کتنے مسلمان گھرانوں کے ایسے چھت ملیں گے جہاں سے آپ کے بچے پتنگ اڑا رہے ہوں گے۔ بچپن سے آپ نے اپنے بچوں کو کیا کلچر دیا؟ کل کو ہولی آئے گی، بچوں کو آپ لا کر کلر دیں گے اور بولیں گے کہ کھیلو۔ ارے تم مسلمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کامل اور مکمل تہذیب دیا، کلچر دیا، زندگی گزارنے کا طور طریقہ دیا۔ دوسروں کے طور طریقوں کی نقالی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی منظم سسٹم نہیں ہوتا، کوئی اچھا نظام نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس تو اسلام کی شکل میں پورا نظام تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی غیر کے بچے نے آپ کے بچے کو دیکھ کر روزہ رکھا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی غیر کے بچے نے آپ کے بچے کو دیکھ کر مسجد میں آ کر نماز ادا کی ہو؟ کبھی ان کے ماں باپ نے ان کو وہ نہیں سکھایا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان رواداری کے نام پر، برادران وطن کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے نام پر اپنے بچوں کو پٹاخے پھوڑنا بھی سکھاتا ہے، ہولی کھیلنا بھی سکھاتا ہے، پتنگ پلانا بھی سکھاتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آج کے ماں باپ جانے انجانے طور پر اپنے بچوں کی کافرانہ ماحول میں تربیت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے علاقے کے اندر وہ فاروقی آیا تھا، کہنے کو مسلمان تھا لیکن جا کر یہ کرتے ہوئے بیٹھتا تھا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو کلکٹر بناؤ، جج بناؤ، وکیل بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ،
دنیا کا کچھ بھی بنا دو، لیکن یاد رکھو اس سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ، اسلامی تہذیب سکھاؤ، اسلامی کلچر سکھاؤ، جھوٹ سے نفرت پیدا کراؤ اس کے دل کے اندر، نفرتیں، عداوتیں اور دنیا کے اندر جو گندگیاں ہیں اس کی برائی بچے کے دل کے اندر پیدا کرو، اور مذاہب کے اندر جو کفر والے مذہب ہے، جو شرک والے مذہب ہے، جو خدا کی دشمنی والے مذاہب ہے، ان مذاہب کی نقالی کرنا، طور طریقے اتارنا یہ مسلمانوں کے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو انہی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں میں غیروں کا کلچر پیدا کریں گے کل اللہ تعالیٰ غیروں کے ساتھ آپ کا حشر کریں گے۔ اگر آپ مسلمان ہیں غیروں کے کلچر سے نفرت کرنا سیکھو اور اپنے بچوں کو اپنی معاشرت، اپنا کلچر، اپنا لائف اسٹائل اور اسلام کا بتایا ہوا جو طریقے زندگی ہے اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔